میں جس ویلے مسئلہ موت دے حوالے نال بیان کرنا ہے تو اس وقت جے زندگی رہ گئی، میں بیمار آدمی ہاں، میں بالکل اپنا خطبہ آخری خطبہ سمجھ کے پیش کرنا، میری گلاں تے غور کرو۔ حور کی کہندے؟ حور جنت دی عورت ہے، غلط کہندے۔ ایک شریعت، دوسری چیز ہے طریقت، تیسری چیز ہے حقیقت، بندہ اپنی منزل تے پہنچ جا۔ جنت دے وچ ہے سن لا تقربا ہذہ الشجرہ، یہ شجرہ کی ہے؟ سرکار نے کئی جگہ دے اتے راجے تو مراد سرکار دو جہاں بھی مراد لیا ہے، موڈے تری مزمبلی کمبلی دی کھونڈی رانگلی ہاتھ یاسین کاز۔ پئی جنہ لوکاں نو سرکار دا شوق ہے، سرکار دا پیار، انہاں دے وچ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہونے دی گل کوئی نہیں۔ اتنے ایک مغالطہ جا پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جدو جنت دے وچ ہے سن تے شیطان باہر ہو گیا ورگلان واسطے۔ بندہ پوچھے باہر ہو کے جو چلا گیا؟ نفس تا انسان دے نال اللہ نے لا کے بھیجا۔ قرآن نے کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم سامعین، ہون وارثیہ سرکار جڑی بات دس رہے ہیں ایک شریعت، دوسری چیز ہے طریقت۔ شریعت او تعلیم ہے، او قوانین ہے، او ضابطہ حیات ہے جو قرآن پاک نے پیش کیتا، وہ حدیث دی صورت چوے، وہ فقہ دی صورت چوے، قرآن ہی دا لبے لباب ہے۔ دوسری چیز ہے طریقت۔ طریقت او انداز زندگی ہے جس نو خانقاہ نے پروموٹ کیتا۔ صوفیاء، کچھ صوفیاء لوگوں نے سمجھا کہ نماز دا اصل مقصد کی ہے، او اصل مقصد حاصل کر لو تے شریعت دی اڈی پابندی دی لوڑ کوئی نہیں رہتی۔ زکوٰۃ دا اصل مدعا کی ہے، اس نو حاصل کر لو تے دی کوئی لوڑ نہیں رہنی۔ شادی دا اصل مقصد کی ہے، ای لب جائے تے بالکل تسی جتی ستی رہ جاؤ۔ جس نو صوفیاء لوکاں نے طریقت دا عنوان دیتا ہے۔ مثلا اسی سمجھنے ہیں کہ کلمہ کفار تے پیش کرنا چاہیے، مسلمان ہو جان، دعوت تمندے کوئی نہیں۔ تے ہندوستان تے صوفیاء نے سمجھا کہ چلو قوالی نو رواج دے دو، ٹول ٹمکے نو رواج دے دو، ڈالیا نو رواج دے دو۔ وہ تو لوکاں دے مزاج پہلے ہی ایسی سارا کچھ، تعیش، عیاشی، آزادی تو پہلے ہی ایسی۔ او دا سہارا لے کے تے عام روایت ہے کہ 90 لاکھ بندہ مسلمان ہوا۔ اے اپنی ایک منطقی دلیل تے ٹھیک ہو سکتی،
لیکن اسی تے شریعت دے پابند ہاں نا، شریعت نو ویکھنا پینا ہے کہ جڑے لوگ شریعت دا راہ چھڈ گئے وہ کوئی بھی ہون، جنہ دے حق وچ شریعت نہیں رہی، قرآن اللہ دا نہیں رہا، نبی دی تعلیم نہیں رہی، انہاں دا خواہ مخواہ دفاع کرنا، انہاں دے نال ایویں دلائل جمع کردیا رہنا، یہ ضائع وقت ہے۔ قرآن پاک نے جو تعلیم دیتی وہ شریعت، طریقت دی اصل تعلیم اے وے کہ بے نماز نو نماز دی پابندی کراؤ، مالدار نو زکوٰۃ اور صدقات دا پابند کرو، صاحب طاقت دے اندر عاجزی اور عجز پیدا کرو، معاشرے دے اندر باہمی روابط دے اندر پختگی پیدا کر کے حسن پیدا کرو، اے نہیں کہ اپنی راہ کٹ دے، شریعت جتھے ہے اتھی ہی رہ جاوے، اے چیز ٹھیک نہیں۔ پہلی چیز ہے شریعت۔ میرے پیر و مرشد حضور سخی سلطان العارفین حق باؤ سرکار فرماندے شریعت پہلی چیز، جو کچھ میں نے لیا ہے شریعت سے لیا ہے۔ سرکار دا بڑا معروف نعرہ ہے اللہ بس باقی حوث۔ طریقت اصل دے وچ او طریقت ہے موجودہ خانقاہی انداز دی بیان کردہ طریقت نہیں، طریقت او طریقت ہے جس نو میں آسان لفظہ چے کہاں تے تبلیغی جماعت دے بزرگ حضرات جیڑی محنت کر رہے نے اوہ طریقت، غفلت، سستی، جہالت جی ماری ہوئی قوم نو پھر پرت کے اپنی ڈگر تے شریعت دی راہ راستے لے، جس طرح دعوت اسلامی دی گل ہے، جس طرح یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ زور دے رہے، جڑے بھی لوگ محنت کر رہے، شریعت دی پابندی اس دا نا طریقت ہے، نویں راہ کڈ لینے دا نا طریقت نہیں۔ اے بحث الگ ہے کہ موسیقی دا جواز کی ہے یا کتنا کہتے کتنا کہ نہیں۔ تیسری چیز ہے حقیقت۔ جس ویلے بندہ شریعت دی پابندی با انداز طریقت کا طریقہ کی ہے، طریقے تے کہ چلو بڑا دور تو نہیں ویکھ سکدا، تو کہندا ہے اللہ دے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے میں نہیں ویکھ سکا، تو اپنے مرشد تو ویکھ، مرشد پھاڑی ایویں دا کہ جڑا شریعت دا پابند ہوئے، قرآن دا پابند ہوئے، نیک عادات اور خصائل اور صفات دا پابند ہوئے، اودے وچ بھی تو کوئی کمال ہوئے نا۔ تیسری چیز ہے حقیقت، پھر اس بندے نو منزل مل جاتی، شریعت نو سمجھے، مرشد نو ویکھ کے طریقت اختیار کرے، مرشد اگر فرائض دا پابند ہے تے پابند ہو جاوے، مرشد اگر نوافل دا پابند ہے تے ہو جاوے، مرشد تلاوت دا پابند ہے تے ہو جاوے، مرشد دے لباس دے مطابق لباس کر لوے، مرشد دے خصائل دے مطابق خصائل کر لوے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔
یا رسول اللہ بآوال خراب ماں بی، اے اللہ دے رسول میں خراب حال دے حالات رو میں ویکھو ببی ویکھو، یا رسول اللہ بآوال خراب ماں بی، رو بخاک افتادہ ام از شرم اسیاں بر زمین، مذنب چو من نباشد در تمامی امتن، رحم کن بر حال ما یا رحمت للعالمین۔ ایک شریعت، ایک طریقت، ایک حقیقت۔ شریعت جو قرآن نے پیش کر دیتی، قرآن نے، قرآن نے، میں بار بار الفاظ استعمال کر رہا ہوں، فقہ دا بھی مطالعہ کرو، علماء دے حضور بھی گزارش۔ اسی طریقے نال طریقت دی اصلاح ضروری، علماء دے ذمہ فرض ہے، مروجہ خانقائی طریقت دی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ امت خرابات میں کھو گئی۔ تیسری چیز ہے حقیقت، بندہ اپنی منزل تے پہنچ جا۔ ہن بات سمجھو کہ رانجھا آیا، سرکار دس رہے کی جاتے نے آدم علیہ السلام آئے، بشری وجود لے کے آئے، ایک وجود لے کے آئے، انہاں دی روح نو اللہ نے بشری وجود دیتا تے عورت عطا کی تھی، عورت بنا کے نال بھیج دی تھی۔ تیسرا خواجہ سرا خدمت دی صورت پیش کر دی۔ اتھے ایک مغالطہ جا پیدا ہوندا ہے کہ آدم علیہ السلام جدو جنت دے وچ ہے سن تے شیطان باہر ہو گیا ورگلان واسطے، باہر۔ بندہ پوچھے باہر ہو کے جو چلا گیا، نفس تا انسان دے نال اللہ نے لا کے بھیجا۔ قرآن نے کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو تقوی کا بھی الہام کیا، فجور کا بھی الہام کیا۔ وہ تو ہے سی نال ہی ایسی۔ پھر ایک عام گل مشہور ہے جی کہ حضرت بی بی حوا نے آدم علیہ السلام نے ورغلا دیتا، یہ اسرائیلیات دی روایات۔ قرآن کہندا ہے فَأَزَلَّهُمَا، ہوا ہما ضمیر تسنیہ دی، انہاں دوواں نو بہکا دیتا شیطان نے۔ ایک دی گل نہیں قرآن نے کی تھی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہاں دوواں نو بہکایا، لغزش دا شکار کر دیتا۔ جنت دے وچ ہے سن لا تقربا ہاذہ الشجرہ، یہ شجرہ کی؟ چلو یہ پھر بحث کریں گے اس تے انشاءاللہ۔ اتنی گل سمجھ لو کہ عقل دا اے وجود بشری ہے، روح دا انسان ہے، بشری مرد جس کو کہندے، روح دا بشری وجود عورت ہے۔ علامہ اقبال دا بڑا سوڑا شعر ہے، گلزار و ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ،
گلزار ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ، یہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ ہن بات سمجھو، وارث شاہ سرکار بیان کر دے کہ جدو رانجھا کشتی دے اندر آیا تے کشتی دے وچ پلنگ ڈڑیا پیا سی۔ پلنگ کشتی تو کی مراد ہے، یہ آندہ خطبے دا انتظار کرو۔ پلنگ ڈڑیا پیا سی، اور ہیر دیاں سہیلیاں دی تعداد سرکار نے بیان فرمائی۔ بات سمجھو، کئی صفت سہیلیاں کرے شاعر، ایک دوجی تو نینا دے انگ بن دے۔ ایک دوجے نو ویکھ کے جدو سہیلیاں شرارتہ کر دیا نے خوشی نہ ادامہ بنا دیا۔ کئی صفت سہیلیاں کرے شاعر، ایک دوجی تو نینا دے انگ بن دے۔ ایک پاریاں گوریاں حسن روشن، عاشق ویکھ چراغ پتنگ بن دے۔ سرما کجلا کٹک کندار والے، ہن ویکھ محبوباں دے جنگ بن دے۔ اس بہرے چناب دے ناز نیارے، پر اصل سیالاں دے چنگ بن دے۔ ابرو وانگ کمان لاہور دسن، کول پلکاں دے تیر خدنگ۔ خدنگ او لکڑی جے دے نال تیر بندا ہے۔ ابرو وانگ کمان لاہور دسن، کول پلکاں دے تیر خدنگ بن دے۔ جڑے نقش بنے سچے وچ سیالاں، ایسے نقش نہ چین فرنگ بن دے۔ کھنگی پائے کے لٹک دی چال چلن، کھنگی پائے کے ہے دو سہیلیاں انگلا دے وچ انگلا پا کے ہتھاں نوں ڈولی وانگوں چٹکے دے کے ٹردیاں نے۔ کھنگی پائے کے لٹک دی چال چلن، عاشق مارنے دے پے ٹنگ بن دے۔ زلفاں کالیاں ناگنا مکھڑے تے، خاطر عاشقاں دے پے ڈنگ بن دے۔ پانچ تولیاں چمکیاں مکھڑے تے، ہتھی سونے دیاں ونگاں دے رنگ بن دے۔ متھے مسجداں دے محراب سوہن، صفاں چنڈیاں دے کول سنگ بن دے۔ گھر بار اجاڑ وسار ٹریا رانجھا، گھر بار اجاڑ وسار ٹریا، سڑے چرکھڑے کول چورنگ بن دے۔ وارث شاہ جنا شوق رانجھڑے دا، گل گفت دے وچ ایک انگ بن دے۔ سرکار نے کئی جگہ دے اتے رانجھے تو مراد سرکار دو جہاں بھی مراد لیا ہے۔ موڈے تری مزمبلی کمبلی دی، کھوڑی رانگلی ہاتھ یاسین کاظم۔ پئی جنہ لوکاں نو سرکار دا شوق ہے، سرکار دا پیار ہے، انہاں دے وچ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہونے دی گل کوئی نہیں۔ انہاں دا ایک ہی محبوب ہے، سارے دا محبوب ایک ہے، محبوب دا نظریہ ایک ہے، وہ ایک امت واحد ہے۔ اگے بات سمجھو، لے کے 60 سہیلیاں نال آئی، ہیر متڑی روپ گمان دیجی۔ 60 سہیلیاں، اور سرکار نے ایک استعارہ پیش کیتا، 60 ایک منٹ دے وچ
60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 60 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘੜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ روس اتنے عرض بلد دے ہوتے ہوئے، سورج اتنے طول بلد دے ہوتے، اس طرح اتنا جائیے تے انہوں کہنے طول بلد، اس طرح سجے کھبے جائیے تے انہوں کہنے عرض بلد۔ اور میری طرف یہ گل لے لو، علماء دے واسطے دعا کرو کہ ایک طول بلد یا ایک عرض بلد 60 میل دا ہوندا ہے۔ جغرافیہ جڑے لوگ پڑھ دے انہوں نے پتہ ہے۔ آج کل جغرافیہ دا نام عمرانیات ہے، عمرانیات پڑھ دے ہو۔ مزید اس دی تفصیل ضرورت ہوئے تے پنجاب دا بڑا فعال اور ذہین کردار ہے پٹواری، بڑا ذہین کردار، بہت محنتی کردار، بہت محنتی کردار۔ اللہ پاک نے اس پٹواری نو بڑی دانش دیتی ہوتی، بڑا عقل دیتا ہوتا ہے، بڑا حوصلہ دیتا ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف دا حساب ہے دیکھو لگا ہے۔ یہ دیکھو لو پوچھ لو کہ طول بلد اور عرض بلد کی ہوتا ہے۔ میں مزید اس دی وضاحت کی کرا پہ تسی مطالعہ کر لو، میں بس اشارہ دینا ہے۔ لے کے 60 سہیلیاں نال آئی، ہیر متڑی روپ گمان دیجی، بک موتیاں دے کنی چمک دے سن، کوئی حور تے پری دی شان دیجی۔ حور میں پچھلے دس چکیا کہ حور و غلمان، حور کی کہتے حور جنت دی عورت ہے، غلط کہتے جنت دی عورت نو حورا کہتے ہیں، اس دی واحد حورا، حور جمع ہے، جنت دیاں عورتاں مشابہت انہاں دی عورتاں نہ رہے، حور جمع ہے، یاد رکھو، اس دی واحد حورا۔ کڑتی سوئے دی ایک دے نال پھبی، ہوش رہی نازمی آسمان دیجی، جس دے ناک بلاک جو کتب تارا، جوبن پنڑی کار طوفان دیجی، آپ ہندیاں والی ٹلی موئیے، اگے گئی کیتی تمبو تان دیجی، وارث شامیاں جٹی لوڑ لٹی، پری کے برہن کار تے مان دیجی۔ لوڑ لٹی دنداسا مارا پیسی لوڑ۔ اگے ہیر دے حسن دی تعریف سرکار کر رہے نے، سرکار دا یہ شاہ، میں نالو نال وضاحت کر رہا، سمجھو حسن کی چیز ہے۔ میرا خطبہ سن لو، حسن اور شکل۔ کئی ہیر دی کرے تعریف شاعر، متھے چمکدا حسن ماداب دا جی، خونی چنڈیاں رات جو چن دوالے، سرخ رنگ جو رنگ شہاب دا جی۔ شہاب تارے نو کہندے شہاب، شہاب ثاقب، او تارا جڑا ڈگدا ہویا سی اسمان تو ویکھدے۔ سیاں نال لٹک دی آمدی ہے، پر چول دا جاؤ اکاب دا جی، نین نرگسی مرگ ممولڑے، مرگ کہندے نے ہرنی نو، نین نرگسی مرگ ممولڑے دے، گلاں ٹہلیاں پھول گلاب دا جی، کھوکھا ہے رتیاں،
پواں وانگ کمان لاہور دسن کوئی حسن نہ انت حساب دا جی سرما نینا دی تار وچ پھب ریا چڑھیا ہند تے کٹک پنجاب دا جی کھلی ترنجنا وچ لٹک دی ترنجنا سہیلیاں کٹھیاں ہو کے جدو 5 10 12 کھیڈ دیا نے کہانیاں سنا دیا نے انہوں ترنج کہنے کھلی ترنجنا وچ لٹک دی ہے ہاتھی مست جو پھرے نواب دا جی چہرے سونے تے خال خط بندے خوش خط جو حرف کتاب دا جی جیڑے ویکھنے دیری جوان آئے وڈا وائدہ انہاں دے باب دا جی چلو لیلۃ القدر دی کرو زیارت وارث شاہ کم ثواب دا جی ہیر نو وارث شاہ سرکار نے لیلۃ القدر دے نال تشبیہ دی لیلۃ القدر میں پہلے عرض کر چکیا کہ روح دا بشری وجود عورت ہے روح دا بشری وجود عورت ہے تے میں جس ویلے مسئلہ موت دے حوالے نال بیان کرنا ہے تو اس وقت جے زندگی رہ گئی میں بیمار آدمی ہاں اور میں بالکل اپنا خطبہ آخری خطبہ سمجھ کے پیش کرنا میری غلط غور کرو زندگی دے اندر رسول پاک دی محبت پیدا کرو عشق پیدا کرو شریعت نو سمجھو قرآن دے نال ربط پیدا کرو صوفیاء لوکاں نو پڑھو اختلافات دے وچ بندہ گیا تے پھر تک گیا بڑیاں چیزاں میں تواڈے سامنے رفتہ رفتہ کشا کر دیاں اللہ تبارک و تعالی سمجھدا ہے اگے سرکار نے ہیر دے حسن دی تعریف کی اور کمال کر دیتا اگلے خطبے دا انتظار کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین